بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں ہوں اویس رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک۔ دوستو، پاکستان اور اس کے مضافات کی جو فضا ہے وہ اس ٹائم بدبودار ہو چکی ہے۔ کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی جو ہے وہ اپنے ہی بھائی کو کلاڑی کے وار سے قتل کر رہا ہے، کہیں جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی جان لے رہا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی کو وہ جلا رہی ہے، کہیں امام صاحب جو ہیں وہ بچے کو قتل کرنے کے بعد بغیر کسی ڈر کے واپس امامت کر رہے ہیں، کہیں جرگے کے نام پہ جو بہن بیٹی ہے اس کو ابدی نیند سلایا جا رہا ہے، اور ابھی جو آپ نے پچھلے دن دیکھا ہوگا کہ بدبخت باپ اور بدبخت بیٹا جو ہے وہ اپنی ہی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور جب اس نے منہ کھولا تو اس کو وہ گلا دبا کے جو ہے وہ مار دیا گیا، اور گلا دبا کے مارنے کے بعد جو باپ تھا اس نے اپنے بیٹے کو پانی کی بوتل دی کہ بیٹا یہ پانی پی لو۔ آپ نے بہت بڑا جو ہے وہ فرض ادا کیا ہے، مطلب اس قدر جو ہے وہ ایک درندگی ہے ہمارے معاشرے میں۔ پہلے زمانے میں سنتے تھے کہ زندہ درگور کیا جاتا تھا اپنی بیٹیوں کو، لیکن اب زندہ درگور تو نہیں کیا جاتا، لیکن سامنے جو ہے وہ اس کو قتل کر کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے، ان کو ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا تک پہنچ چکے ہیں، جو ہماری نظر پہ آئے، لیکن وہ دور دراز علاقے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں پہ ٹیلی ویژن نہیں ہے، وہ تھر کے علاقے، وہ سندھ کے علاقے، وہ پنجاب کے بیک ورڈ علاقے جہاں پہ ایسا ابھی بھی جرگہ سسٹم چل رہا ہے، وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں گے وہاں پہ جو وہ بہن بیٹیوں کے ساتھ کیسا جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا ہوگا اور کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہوگا، کیونکہ جو بیٹی ہے اس کو پتہ نہیں کیسے یہ کم عقل اور بدبخت لوگ وہ ہیں، وہ رحمت کے بجائے زحمت سمجھ لیتے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ایسے ہی وہ زیادتیاں کرتے ہیں، کیونکہ جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایسی آبادی ابھی بھی موجود ہے جو مکمل جہالت کا شکار ہو چکی ہے، ابھی بھی جہالت کی چکی میں پس رہی ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا ہے، کون کیسے ہے، کس کو کیسے چلانا ہے، بس تھوڑا سا وہ کوئی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اب تو خیر یہ بھی نوبت آ چکی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ قتل کرنے کا یہ ہے کہ اس پہ آپ کوئی فتویٰ لگا دیں کہ وہ گستاخ ہے، اس نے کوئی گستاخی کی ہے، اس کو آپ قتل کر دیں، بعد میں آپ کو غازی بنا کے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا ایک دیکھی جانے والی چیز ہے، بڑی ایک عام ہونے والی چیز ہے کہ پچھلے کافی عرصے پہلے 3 سے 4 سال پہلے یہ چیز شروع ہوئی تھی، جب ایک اسٹوڈنٹ کو پشاور میں قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر وہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ انہیں صرف یہی ہے کہ اپنا آپ نظر نہیں آئے گا، انہیں صرف کافر نظر آئیں گے جو ابھی گستاخی کریں گے، لیکن سب سے بڑے گستاخ امت اپنی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ خود بن چکی ہے۔ وہ کافر جو دین مذہب سے کونسوں دور ہیں، جنہوں نے ہمارے اس اسلام کو ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا، جو پڑھ نہیں رہے، وہ گستاخ ہیں، لیکن جو ہم ہیں، خیر پڑھتے تو ہم بھی نہیں ہیں، اسی وجہ سے جو خون تھا وہ سفید ہو چکا ہے، دل کالے ہو چکے ہیں، دماغ جو ہے وہ منافق ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا اسٹڈی کرنی چاہیے، اپنے دین اسلام کو سمجھ کے دیکھ کے آگے چلنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم پہ عذاب، کیونکہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ بہت بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، جو ہمارے کرتوت ڈیلی روٹین پہ نظر آ رہے ہیں، کبھی بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہوتا ہے، کبھی بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہوتا ہے، کبھی بھائی نے بہن کو قتل کیا ہوتا ہے، مطلب اس طرح سے اس حد تک خون سفید ہو چکے ہیں کہ ابھی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ وہ عذاب نازل کرے جو عذاب ہم برداشت کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا۔ خدا حافظ۔